There are over 200 million orphans worldwide. Every day, 5,760 more children become orphans. Every one of those orphans is born full of potential, but they won't get there without your help. Would you help an orphan reach their dreams? Sponsor an orphan now for only $1 per day. Visit ICNAReliefCanada.ca for details and to donate. ICNA Relief Canada, serving humanity since 1997. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان عارف جہانگیری ذالک الکتاب کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ ہم 8ویں سپارے کی جو ہے وہ تفسیر جاوید اسلم صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے، اور امید ہے کہ ہمارے تمام ناظرین جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہوں گے اس طرح تفاسیر سے. اور نہ صرف یہ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگیوں میں عملی جامان پہنانے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا اس پروگرام کے مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کی دعوت آپ تک پہنچائیں. تو آئیے جاوید اسلم صاحب سے 8ویں سپارے کی جو ہے ہم تفسیر سنتے ہیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعظنا من شرور انفسنا. اللهم ربنا زدنا ایمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا. اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم 8ویں پارے کے بارے میں، اہم مضامین کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس پارے میں سورہ انعام کی 55 آیات شامل ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ اعراف کا آغاز ہوگا، جس کی کل 206 آیات ہیں کہ جن میں سے 87 آیات اس پارے کے اندر شامل کی گئی ہیں. اس پارے کی تقسیم بھی بہت خوبصورت ہے. تقریباً نصف پارہ جو ہے وہ سورہ انعام پہ مشتمل ہے، اور جو باقی کا نصف ہے وہ سورہ اعراف کے اوپر مشتمل ہے. گویا کہ یہ تقسیم بہت ہی مساوی قسم کی تقسیم ہے. بالکل آغاز میں جو ایک تشویش تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی دعوت کا وہ اثر نہیں ہو رہا، اور لوگ جس طرح سے اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے وہ قبول نہیں فرما رہے. تو اب جو ایک تشویش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ہوئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی بامروت اور ایک رافت والے انسان تھے، شرافت والے انسان تھے. آپ کی طبیعت میں ایک مروت اور ایک جسے کہتے ہیں کہ شرافت تھی، اور آپ کو ایک جس کو کہتے ہیں حسن ظن تھا. اور یہ بھی ایک تشویش تھی آپ کو کہ ہو سکتا ہے کہ جو جس طرح سے بات میں پہنچا رہا ہوں شاید میری ہی کوشش میں کوئی کمی ہے. اب یہ اس پہ اللہ تعالیٰ گویا کہ وہ تسلی دے رہا ہے. اور پھر ایک اور جو مشرکین مکہ تھے، ان کا یہ بار بار تقاضا تھا کہ کوئی حسی معجزہ ہی دکھا دیا جائے، یعنی کوئی فزیکل میریکل دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ بھی خیال آیا کہ اس میں حرج کیا ہے کہ اللہ اگر ان کو کوئی اس طرح کا معجزہ دکھا دے تو شاید یہ ایمان لائے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مروت تھی اور وہ محبت تھی اپنی قوم کے ساتھ کہ کسی نہ کسی طرح یہ ایمان لے آئے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ یہ جس سے اس پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے اوپر فرشتوں کو بھی نازل کر دیں، یعنی اگر ان کے سامنے کوئی فرشتہ بھی نازل ہو جائے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر ان کے سامنے مردے بھی بات چیت کرنے لگ جائیں، کلام کرنے لگ جائیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ان کے سامنے ہم ہر چیز حاضر کر دیں جو ان کو نظر نہیں آ رہی، ان کے سامنے جنت آ جائے، دوزخ آ جائے، فرشتے جو کہ نظر نہیں آتے،
یہ ساری چیزیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اگر ان کے سامنے لا کے حاضر کر دی جائے، ما کانوا لیؤمنوا، لیکن یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ ہی چاہے، ولکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثر کیا ہے، وہ جاہل ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کوئی حصی معجزہ دکھاؤ، وہ اس معجزے کو دیکھ لینے کے بعد میں بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور آپ کو کسی بھی اس قسم کی بات سے آپ کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو یہ ان کی کمزوری ہے، یہ ان کی نالائکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے، اور اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو یہ یقیناً ان کی گویا کہ کوتاہی ہے۔ اس کے بعد خاص طور پر یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ جو اس معاشرے کے اندر، عربوں کے اندر، اور یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے اندر یہ کھانے پینے کے معاملات کے اندر بہت ساری بدعات آ گئی تھی۔ یعنی انہوں نے ایک پورا نظام اس طرح کا بنا لیا تھا کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں جانور حلال ہے، یہ جانور جو ہے یہ ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، یہ جانور جو ہے یہ ہماری عورتیں کھا سکتی ہیں، یہ جو فصل ہے اس سے فائدہ فلاں گروہ اٹھا سکتا ہے، یہ اتنی فصل سے فلاں۔ گویا کہ انہوں نے ایک پورا نظام جو کہ جس کو وہ منسوب کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یعنی ایک اپنا نظام کھانے پینے کا انہوں نے گویا کہ ساری بدعات اور اس طرح کی رسومات انہوں نے بنا لی تھی کہ جن کا دین ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان ساری چیزوں کی مذمت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیان فرمائی ہے کہ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز حرام کی، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ یہ جو تم نے اپنے پاس سے ساری چیزیں گھڑ لی ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تعالوا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اتلو ما حرم ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا چیز، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ما حرم ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا چیز حرام کیا علیکم۔ اس میں وہی پھر وہ جو نارملی ہم سمجھتے ہیں اور جو ہم جانتے ہیں کہ ان 10 کمانڈمنٹس کا ذکر کیا گیا کہ وہی بنیادی 10 چیزیں جن کا ذکر تورات میں کیے گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلی مرتبہ گنوایا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ سورہ بنی اسرائیل میں پھر انہی 10 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہاں پہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلی چیز کیا ہے، اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے بنیادی چیز کیا ہے، کسی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو کسی کے ساتھ، وبالوالدین احسانا۔ اب وہ ساری چیزیں وہ ہم انشاءاللہ وہ دوبارہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو، خوبصورتی کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے، فقیری کے ڈر سے اس کو قتل نہ کرو۔ تو یہ ہے وہ جو قرآنک ورژن ہے ان 10 کمانڈمنٹس کا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 10 چیزیں یہاں پہ بیان فرمائی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ وصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے ذالکم وصاکم بہ، یہ 3 دفعہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہ نے یہ حلال کیا ہے، اللہ نے یہ چوری کو اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی، قتل ناحق کی ممانعت کی۔ اب اور اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیز کی وصیت کر رہا ہے کہ تم عقل سے کام لو۔ اور پھر آگے فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، لعلکم تتقون، یہ اللہ تعالیٰ ساری لسٹ جو بیان کر رہا ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ تم اس سے عقل سے کام لو، تم اس سے نصیحت حاصل کرو، تم اس سے بچ سکو، تم تقوی اختیار کر سکو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا گیا کہ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان فرمایا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیم، کہ یہی میرا راستہ ہے، میں بھی اسی کو فالو کر رہا ہوں، یہی اصل میں ملت ابراہیمی ہے، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی روش پہ چلا کرتے تھے۔ ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ، تو تم بھی اسی کی پیروی کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اس کے اوپر چل رہا ہوں، اس کو بھی تم اسی کی تم بھی پیروی کرو۔ اور پھر اصل میں اس کی روح کیا ہے، ان سارے احکامات کی اور ان ساری چیزوں کی لسٹ بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اصل میں روح دین ہے۔ اور وہ کیا فرمایا،
اور وہ بڑی مشہور آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ ان صلاتی، کہ میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے اصل میں انسان کا وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اصل نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر یہ نصب العین نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو قبول فرمائے، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اصل میں یہ دین، یہ مقصد ہونا چاہیے زندگی کا، لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا ان چیزوں کے اوپر مسلمان ہوں، سب سے پہلا میں ایمان لانے والا ہوں ان چیزوں کے اوپر۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو علامہ اقبال نے وہ بڑے مشہور شعر میں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ گویا کہ ترجمانی تھی بالکل اسی آیت کی کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ اعراف کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سورہ مبارکہ کی 87 آیات ہیں کہ جو اس بارے میں شامل کی گئی ہیں، اور اس میں خاص طور پہ سورہ اعراف میں جیسے ہم نے سورہ انعام میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے حوالے سے گویا کہ نوع انسانی کو دعوت دی ہے کہ وہ توحید تک پہنچ سکیں، وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 اصطلاحات سے گویا کہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے، التذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ کی یاد اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے، یہ ایک اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے۔ دوسری اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے التذکیر بایام اللہ، کہ اللہ کی یاد اللہ کے بڑے بڑے وہ جو دن تھے ان کے ذریعے سے، وہ اللہ کے بڑے بڑے دن کے جن میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی قسمتوں کے فیصلے کیے۔ قوم نوح تھی، اس کو تباہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم دن تھا۔ اسی طرح وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ قوم ہود علیہ السلام، قوم لوط علیہ السلام، ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ تو یہ وہ بڑے بڑے دن ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی قسمتوں کے فیصلے کیے، ان کے ذریعے سے سبق حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ التذکیر بایام اللہ۔ اور پھر پہلے ہی رکوع میں وہ چیز آ گئی جس کو ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں سے بھی پوچھے گا، ان کو بھی محاسبہ ہوگا کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور اللہ تعالیٰ ان رسولوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے جو پیغام اللہ نے جو دیا تھا، تم نے اس پیغام کو قوم تک پہنچایا ہے نہیں۔ اور یہ بڑی مشہور آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم لازماً پوچھیں گے، لَنَسْأَلَنَّ، کہ ہم لازماً پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً سوال کریں گے مرسلین کہ جو رسول تھے جن کو بھیجا گیا۔ اور یہ سوال کیا ہوگا؟ سوال وہی فنڈامنٹل سوال، وہ بنیادی سوال کہ جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے ان سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے پاس رسول آئے تھے، تم نے ان کی تعلیمات پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اور رسولوں سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ جو پیغام میں نے، جو ذمہ داری تمہاری لگائی تھی، تم نے اس ذمہ داری کو کہاں تک پورا کیا؟ گویا کہ یہ مسئولیت دونوں کے لیے ہے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا، اور جن کو بھیجا گیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی پوچھے گا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اب یہ دوسرے رکوع کے اندر وہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو وہ واقعہ تخلیق آدم کے یعنی انسانیت کے بالکل آغاز میں جو پیش آیا، یہ اس واقعے کا دوسری مرتبہ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں اس سورہ اعراف کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ آیا تھا سورہ بقرہ میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان فرمایا تھا کہ کس طرح سے وہ شیطان، اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا اور شیطان کے ورگلانے سے اور اس نے انکار کیا، اور پھر وہ جو حضرت ابراہیم، جو حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کا معاملہ ہوا کہ انہوں نے وہاں پہ جو الفاظ آئے فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھ لیے تھے۔ اب وہاں پہ ان کلمات کا ذکر نہیں ہے، ان کلمات کا، اور یہ قرآن مجید کا یہ ایک انداز ہے کہ جہاں ایک واقعہ
بیان کیا جاتا ہے وہی واقعہ اگر کسی اور جگہ بیان کیا جائے تو پھر اس کے اندر کسی اور پہلو کو واضح کیا جاتا ہے. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں ان کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے تھے ان کا وہاں ذکر نہیں ہے. اب یہاں پہ وہ ذکر ہے کہ جب وہ سارا معاملہ ہو گیا کہ جب وہ جنت سے خروج کا معاملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو جس پھل کو کھانے سے منع کیا تھا وہ پھل کھا لیا اور غلطی کا احساس ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اما حوا السلام علیہا ان کو غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے دعا مانگی. دعا کیا تھی؟ بڑی مشہور دعا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اب یہ فرق ہے شیطنت میں اور انسانیت میں. حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے, اللہ نے ان کو بشر پیدا کیا تھا. یہ فرق ہے بشریت میں اور شیطنت میں. آدم علیہ السلام بشر تھے, ان کو غلطی کا احساس ہوا, غلطی کی, فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا. قال ربنا ظلمنا انفسنا کہ اے رب ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنَا اور تو نے ہمارے پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے. اس کی دوسری طرف شیطنت کیا تھی کہ اس ابلیس نے اللہ کے احکامات کا ابا واستکبر, اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تو مجھے مہلت دے گا تو میں اس نوع انسانی کو, اس بشر کو پوری طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور تو ان میں سے اکثریت لوگوں کی جو ہے ان کو ناشکرا پاؤ. گویا کہ وہ تھی شیطنت کہ اس نے انکار کیا اور استکبار کیا اور پھر اللہ کو چیلنج کر دیا. اس کے مقابلے میں انسانیت کیا ہے, بشریت کیا ہے کہ انسان سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ تعالیٰ سے گویا کہ وہ رحمت کا طلبگار ہو. اس کے بعد بڑے اچھے مکالمے اس سورہ مبارکہ میں, خاص طور پر آراف جو ہے وہ اس کے ہم نام جو کہ سورت کا رکھا گیا ہے, اس کے جو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے یہ گویا کہ انسانیت کا آغاز تھا اور اب اسی انسانیت کے اختتام کا بھی ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس روز محشر کے دن وہ کیا حالات ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ گویا کہ جنت کی طرف لے کے جائے گا, ان کا کیا ترانہ ہوگا. وہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, کہ شکر ہے اس رب کا کہ جس نے ہماری ہدایت کر دی. ہدانا لہذا کہ جو اللہ ہمیں یہاں تک لے آیا, یعنی جنت کے کنارے تک لے آیا, یہ اللہ کا ہی شکر تھا, اسی کی رہنمائی تھی. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اور ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم یہاں تک پہنچ جاتے, یا ہم اس ہدایت کو اور اس کامیابی کو, اس فوز عظیم کو ہم حاصل کر سکتے لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ نے ہی ہماری ہدایت نہ کی ہوتی. اس کے بعد وہ مکالمہ آ رہا ہے جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان مکالمہ, اور پھر جو اصحاب آراف ہیں جو بلندی پر بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو اصحاب جنت ہیں وہ جو دوزخی ہیں ان سے کہیں گے کہ کیا تمہیں جو تمہارے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم نے اس کو حق پایا, کیونکہ جو اللہ نے ہمارے سے وعدہ کیا تھا ہمیں تو وہ مل گیا, تمہیں بھی وہ ملا. اب وہاں پہ انکار کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ بھی گویا کہ وہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, یہی چیز کا وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم غلطیاں کریں گے, رسول کی بات نہیں مانیں گے تو ہمارا انجام یہ ہوگا. تو وہ جو رسولوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ حق ہو گیا, تو اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے, واپس لوٹنا تو نہیں ہے. اور پھر وہ جو اصحاب آراف جو بلندی پہ بیٹھے ہوں گے, ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا. گویا کہ ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اصحاب آراف کون ہیں کہ جن کی غلطیاں سیئات اور صالحات, یعنی غلطیاں اور اچھائیاں اور برائیاں برابر ہیں, اور وہ اس امید پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے. وہ جب جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو ان سے کہیں گے کہ اے اللہ ہمارا انجام ان لوگوں کے ساتھ نہ کریے. اور پھر جب وہ جنت ان کو وہ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے, اور جب وہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو وہ یہ خواہش کریں گے کہ اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل کر دیجیے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ امیدوار ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے ان کی غلطیاں اور ان کی جو برائیاں تھیں وہ برابر تھیں, لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے ان جنتیوں کے ساتھ. تو یہ ہے وہ منظر جو پیش کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سورہ مبارکہ میں
5 रसूलों के बार बार जिक्र आएगा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम, इन सब रसूलों की एक ही दावत थी, या कौम इब्दुल्लाह, कि ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। ये जो भी अंबिया और रसूल आए उनकी ये एक ही दावत थी, वो क्या है कि अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो। या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, कि उसके सिवा तुम्हारा कोई और इलाह नहीं है। और यही गोया कि ये सारा लेसन है कि इन तमाम रसूलों को अगर उनकी पैरवी ना की जाए, उनका हुक्म ना माना जाए, तो फिर उनका जो अंजाम हुआ वो इंशाल्लाह हम अगली सूरतों में जो भी मक्की सूरतें हैं उनके अंदर पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तरह से इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, आपने 8वें सिपारे की तफसीर जावेद असलम साहब से सुनी और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप जब तरावी में खड़े होंगे तो ये तफसीर आपकी यकीनन बहुत करामत साबित होगी और कुरान समझने का आपको मौका मिलेगा। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको खुदा हाफिज़ कहूँ, आज के इस प्रोग्राम में एक छोटा सा वर्ड है जो कुरान के अंदर आता है, ला यस्खिरु। तो इसका मकसद ये है कि किसी का मजाक ना उड़ाया जाए। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जो है वो एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया करें। तो हम आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर बात है रमज़ान के अंदर भी सोशल मीडिया हमसे छूटता तो नहीं है, वहाँ हम जो है वो अक्सर और बेशतर जो है एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इससे स्टॉप करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि ये अमल जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो इंशाल्लाह कल फिर जो है नवे सिपारे की तफसीर के साथ हाजिर होंगे। ज़ालिकल किताब के इस प्रोग्राम के साथ आरिफ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Did you know there are over 200 million orphans worldwide? Every day, 5,760 more children become orphans. Every one of those orphans is born full of potential, but they won't get there without your help. Would you help an orphan reach their dreams? Sponsor an orphan now for only $1 per day. Visit ICNAReliefCanada.ca